جس بات میں اللہ کی تعریف ہو شامل وہ بات پسندیدہ ہے ہر بات سے بڑھ کر، دکھ تو ہمیں طاقت سے زیادہ دیتا نہیں وہ، ہاں سکھ وہ عطا کرتا ہے اوقات سے بڑھ کر۔ انسان کے اعمال ہیں طاقت سے بہت کم، دیتا ہے وہ انعام خیالات سے بڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو نعت خواں سید حبیبی کی جانب سے خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی کسی موتی میں ایک ایسے انسان کو دیکھا ہے جو نہ زمین میں ہو نہ آسمان میں ہو؟ اللہ نے اس کو ایسی جگہ رکھا ہو جہاں پر ہر مخلوق حیران اور پریشان ہو۔ آج کا یہ واقعہ آپ کو حیرت میں ڈبا دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ایسے نوجوان کا ہے یہ واقعہ جس کو اللہ نے ایک موتی کے گنبد میں قید کر دیا۔ لیکن کیوں کیا ایسا؟ ہماری یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور آپ دیکھیے گا۔ والدین کی اطاعت پر بنی ہے یہ ویڈیو، مس مت کیجیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ میرے ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں۔ اسلام کی حق اور صحیح معلومات حاصل کیجیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جن کو بادشاہت عطا کی، جنات پر، ہواؤں پر، انسانوں پر، ایک ایسے نبی، ایک ایسے پیغمبر جو بادشاہ رہے، طاقتور۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنات کے لشکر کے ساتھ ہوا میں اڑتے جا رہے تھے کہ نیچے گہرا سمندر تھا۔ سمندر میں خطرناک موجیں اٹھ رہی تھیں، طوفان آنے کے آثار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہوا کو کہ رک جاؤ، تو ہوا پھیل گئی اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر جنات کو سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کے حالات معلوم کرنے کو کہا۔ جنات آپ کے حکم پر سمندر کی گہرائی میں چلے گئے اور راز جاننے کے بعد جب وہ واپس آئے تو کہا، ویسے تو سمندر میں ہر چیز معمول پر ہے، لیکن اندر موتیوں کا بنا ہوا ایک قبا ہے، یعنی گنبد نما ایک کمرہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے۔ نہ جانے اس کے اندر کیا ہے، بہت بڑا سا وہ گنبد نما کمرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو حیرت انگیز بات ہے۔ حکم دیا فوراً جنات کو، جاؤ اور اس موتی کو لے کر سمندر سے باہر آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات سمندر کی گہرائی میں گئے اور اس موتی کو نکال کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس کو دیکھ کر آپ سچ میں بہت حیران ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور سے دیکھا تو اس میں نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی روشن دان تھا، اور ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر کوئی موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی، اے اللہ پاک اس کا دروازہ کھل جائے۔ اس کا دروازہ کھل گیا آپ کی دعا پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موتی کے گنبد کے اندر جب قدم مبارک رکھا تو ایک نوجوان کو دیکھا۔ بے حد خوبصورت وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم فرشتے ہو یا جن؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، نہ ہی میں فرشتہ ہوں نہ ہی میں جن ہوں، بلکہ میں انسان ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، اس قبا کے اندر کیسے کھانا ملتا ہے؟ کیسے رہتے ہو؟ یہاں تو نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی روشن دان ہے، ہوا کیسے آتی ہے اور زندہ کیسے ہو تم؟ اور سب سے بڑا سوال، اس کے اندر پہنچے کیسے؟ نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے سوال کیا کہ میں کیا کھاتا ہوں اس کے اندر، کیسے زندہ ہوں بغیر کھائے پیے، تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو پتھر کے اندر ایک درخت نکلتا ہے، اس پیڑ پر ایسا پھل لگتا ہے جس میں دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے میٹھا پانی ہوتا ہے۔ میں وہ پھل کھا لیتا ہوں اور پانی پی لیتا ہوں، اور جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ درخت خود ہی غائب ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں اس میں دن اور رات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ جب دن ہوتا ہے تو یہ موتی سفید ہو جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو یہ قبا
کالی ہو جاتی ہے، یعنی یہ موتی کالا ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے دن اور رات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہ فضیلت کیسے ملی؟ اصل سوال تو یہ ہے، کیسے پہنچے اس موتی کے اندر؟ اللہ نے تمہیں دنیا میں یہ خوبصورت انعام کیسے دیا؟ نوجوان نے عرض کیا ادب سے، حضور مجھے یہ بزرگی اپنی ماں کی وجہ سے ملی ہے۔ ماں کی وجہ سے؟ جی ہاں، اپنی ماں کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر ملی ہے۔ میں اپنی بوڑھی ماں کو کمر پر اٹھائے رکھتا تھا، وہ میرے لیے دعائیں کرتی تھی۔ وہ چل نہیں سکتی تھی، معذور تھی۔ میں کام پر سے آتا، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اور اس کو جب کوئی حاجت ہوتی تو اپنی کمر پر اٹھا کر اس کی حاجت کو پورا کرواتا۔ یہاں تک کہ اس کو کہیں جانا ہوتا تو وہ میری کمر پر سوار ہوتی، میرے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ دعا کرتی۔ اور پھر ایک دن میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، میں تنہا رہ گیا۔ ایک دن میں نے سوچا سمندر کنارے گھوم آتا ہوں، تر و تازہ ہوا لے کر دل بہل جائے گا۔ میں سمندر کے کنارے جب گھوم رہا تھا تو مجھے یہ سفید موتی کا چمکدار گنبد نظر آیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس کا دروازہ کھل گیا اور میں اندر داخل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اب آسمان میں ہوں، زمین میں ہوں یا پھر ہوا میں۔ اسی کے اندر مجھے میرا رزق مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نہ چیخا نہ چلایا۔ ایسا ہی لگتا ہے ایک اللہ ہے، قدرت رکھنے والا رب ہے، جس کے حکم پر میں اندر داخل ہوا۔ میری ماں کی دعا سے اللہ نے مجھے ایسا بہترین انعام دیا اس دنیا میں کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں، عبادت سے سیر بھی ہو جاتا ہوں، دن اور رات کا پتہ بھی چل جاتا ہے اللہ کے کرم سے، اور پھر پیٹ بھر کر مجھے کھانے کو پھل مل جاتے ہیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت میں یہ بہترین انعام دیا۔ قدرت الہی کا یہ حسین منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی، اے اللہ پاک، تیری شان کتنی نرالی ہے، تو اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ ایک ماں کی دعا نے اس نوجوان کی زندگی اور آخرت کو سنوار دیا۔ اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ دروازہ بند ہو جائے۔ جس راز اور نیاز سے یہ رہ رہا ہے اس موتی میں، اسی طرح اس کو اندر پہنچا دیا جائے، اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ جس گہرائی میں یہ موتی چھپا ہوا تھا اپنے مقام پر اس کو لوٹا دیا جائے، اور پھر اس جگہ جنات اس موتی کو چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے لیے سب کچھ ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کس قدر عظمت والا کام ہے۔ بے شک جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اپنی دنیا بھی اچھی کرتا ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اچھی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ کی جائے اور عمر بڑھا دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی یعنی اچھے سلوک کی دو بنیادی اور دنیاوی برکتیں بیان فرمائی ہیں، ایک روزی میں اضافہ، برکت اور فراوانی، اور دوسری عمر میں برکت، یعنی اچھا سلوک کرنے والا انسان اپنی عمر میں اتنے عظیم کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں لاکھوں افراد مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد یعنی مرنے کے بعد بھی یہ کارنامے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رشتہ داروں کی بات کی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ والدین خصوصاً والدہ کا کیا مقام ہوگا، ان کی اطاعت، خدمت اور ان کے ساتھ نیک سلوک پر اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا، جیسے اس نوجوان کو انعام عطا فرمایا جس پر اللہ کے نبی نے رشک کیا۔ اپنی ماؤں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ امید ہے آج کا یہ واقعہ ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی پیاری پیاری ماؤں کے لیے کمنٹ کریں، اچھی اچھی باتیں لکھیں، دعائیں لکھیں، دعائیں دیں اور دعائیں لیں۔ ہماری اس ویڈیو کو جہاں تک ممکن ہے آپ شیئر کریں
صدقہ جاریہ کے اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. آپ کا ساتھ ہماری طاقت ہے، ہماری پہچان ہے. شیئر کریں اس واقعے کو. اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیے، شیئر کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. جس بات میں